منقبت کے اشعار، یہ کلام ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آج حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں نظرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور خصوصی طور پر خطاب دل پذیر کے لیے حضور مناظر اہل سنت موجود ہیں، تو آپ سماعت فرمائیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، دنیا آشتی کی پون مجتبی حسن، آشتی کی پون مجتبی حسن، لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے، لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے۔ بہت سارے کفار کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا، اور یہاں پر حضرت قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، مرحب تھا ایک کافر، اس کو بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو جو ہے آپ نے پچھاڑا میدان کے اندر، تو لکھتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھی کو مبارک کے تیرے پاس، مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، ہم فقر، بڑا خوبصورت شعر ہے، ہم فقر مست چاہنے
والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے، دنیا میں اور کون ہے اپنا اے نصیر، ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اے اپنا نصیر، ہم بے قصوں کا ہے تو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہمیں بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اے چٹا پھل کنیر دا ہے پاویں، اے پر چمبے دی کلی نہیں ہو سکدا،
حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیش کرنے کے بعد میں مائک حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جی چوتھا یار پیارا پائی صدقہ شاہ جیلانی۔ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دیں اور حضرت قبلہ مناظر اسلام اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور مناظر اہل سنت، یوم حضرت مولا علی شیر خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ،
آج 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین امام المؤمنین و مولا المسلمین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے یوم وصال یوم شہادت شریف کی نسبت سے یہ تقریب محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ عزیز القدر محمد آزاد محمد عثمان نے محترم ڈاکٹر ماجد صاحب اور جناب نوید احمد صاحب ان کے تعاون سے لنگر شریف کا اور اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان دوستوں کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ولایت کا صدقہ دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ان عزیزوں کے اسباب رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شرف، عزت، بزرگی اور مجد کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات عالیہ خاص طور پر عزت و شرف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ کے رسول جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو مستقل شریعت عطا فرمائی جاتی ہے، ان کے درجات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ رسول ہیں، اس میں سب ایک جیسی شان رکھتے ہیں کہ رسول ہے، مگر ان کے درجوں کا فرق ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا۔ کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کچھ وہ ہیں اس سے بھی بلند شان عطا فرمائی، کلام سے بھی بڑا رتبہ۔ اور مفسرین کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ کلام سے بھی بڑا رتبہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ان کو بغیر حجاب کے اپنی ذات پاک کا دیدار عطا فرمایا۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ تصریح موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے یہ فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک مقام پر قرآن پاک میں اسی طرح آیت آتی ہے لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے وعز اسمہ، اور یہ برحق ہے کہ عزت صرف اللہ کی ہے، بذات وہی سب عزتوں کا مالک ہے اور اس کے دیے بنا کسی کی عزت نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ، کہ سب عزتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے پیارے رسول، رسول ہی اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ عزت کے مالک، اللہ نے ان کو عزت کا مالک بنا لیا۔ اور کتنی عزت ہے آپ کی، حدیث شریفہ میں آتا ہے زہ عزت و، یہ ترجمہ ہے اس کا، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ رب کی تجلی گاہ ہے عرش،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذو العرش لم یوزم بخلع نعالہ، جب عرش پہ آپ تشریف لے گئے تو اتنی بھی تکلیف نہ دی گئی کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، بلکہ حکم ہوا کہ آپ اپنے جوتوں سمیت نالین شریف سمیت اب عرش معلیٰ پر جلوہ فرماؤ۔ یہ مجد ہے، یہ شرف ہے اور یہ عزت ہے آپ کی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب انبیاء سے، سب رسول اعظام سے زیادہ عزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ کی امت کی عزت ہے، آپ کی کتاب کی عزت ہے، آپ کے دین کی عزت ہے، آپ کی شریعت کی عزت ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی عزت ہے، حضور کی آل پاک کی عزت ہے، حضور کے صحابہ پاک کی عزت ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے نعال کو، نالین شریف کو جو آپ کے پائے اقدس کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں، اس کو اتارنے کی اجازت نہیں۔ عرش میرا تجلی گاہ ہے، لیکن اے حبیب آپ کا قلب انور وہ محبت تجلیات ذاتیہ ہے۔ عرش کو بھی ہم اپنی صفات کی تجلیات سے منور کرتے ہیں، لیکن آپ کے سینے کو اپنی ذات کی تجلیات سے منور فرمائے۔ اس لیے آپ کی عزت کی ہے کہ آپ سے جو چیز بھی متعلق ہے اس کی بھی عزت ہے، لیکن کوئی کسی طرح کی بھی نسبت ایسی چیز کو جو آپ کو وجود مطہر سے مس کرتی ہے وہ باعث برکت ہے، مگر وجود اپنے اندر جو برکات رکھتا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وجود مطہر سے گنبد خضرا کی مٹی مس کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو رتبہ دیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے، عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ کیونکہ جب عرش اعظم پر حضور تشریف لے گئے تو عرش اعظم پر جلوہ فرما ہوئے، اس وقت عرش اعظم کا رتبہ سب سے بلند تھا، لیکن اب وہ گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے۔ اس کائنات ظہور میں، محسوس میں آپ سے بڑھ کر قیمتی اور آپ سے بڑھ کر معظم کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب جب اس قبر انور میں جلوہ فرما ہے تو اب جو وجود، جو ماحول اور جو فضا نبی کریم علیہ السلام کے وجود مطہر سے مبارک ہے اور مس کرتی ہے آپ کے وجود مقدس سے، وہ اللہ کی مخلوق میں تمام چیزوں سے بلند رتبہ ہو۔ اسی مقام پر شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرش اعظم تو مس کرتا ہے وجود نبوی سے، حضور کے جسم انور سے مس کرتا ہے۔ اس وجہ سے علماء، فقہاء، محدثین متفق ہیں کہ وہ خدا کے عرش سے اور کعبہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ، لیکن مس کرنے سے اس کو یہ مقام مل گیا۔ مس کرنا آپ سمجھتے ہیں، صرف آپ کو وجود کے ساتھ وہ مٹی ہو یا زمین ہے یا ماحول ہے، گنبد خضرا شریف کا فضا ہے، وہ آپ کے وجود انور سے مس کرتی ہے۔ لیکن یہاں آپ فرماتے ہیں وہ اجساد عالیہ اور وجود مقدسہ یا مقدسات، ایسے وجود کہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نص کے ذریعے اپنا وجود قرار دے رہے ہیں، اپنا وجود قرار دے دیں، اپنا وجود قرار دیں اور اپنے جسم انور کا حصہ قرار دیں، یقیناً یقیناً ان کا رتبہ بھی عرش اعظم سے بلند ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی روح کے عین مطابق اس مسئلے کو بیان فرمایا اور آپ فرماتے ہیں وہ وجود اور وہ اجساد عالیہ کون کون سے ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے ایسی بات صراحتاً ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ابیہا وعلیہا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ میرے
جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، اور جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے، یعنی جس سے وہ رنجیدہ ہو اس سے میں بھی رنجیدہ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری شریف میں دوسری ہستی جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے، بخاری شریف کے اندر بھی اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں یہ لفظ ہے، انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد بخاری شریف، اور بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ جو میں عرض کر رہا ہوں صحیح صحیح مرفوع حدیث ہے، یعنی احادیث پر جرح ہوتی ہے محدثین کی، ہاں ان کی سند پر جرح ہوتی ہے اور راویوں پر بحث ہو جاتی ہے، ان میں کوئی کمزور راوی ہے یا نہیں، لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجمۃ الباب بنایا، حدیث کو عنوان حدیث بنایا، اور یہ جرح سے پاک ہے۔ صحیح یہ جملہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ سارے حضرات محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، انت منی وانا منک۔ اور بخاری شریف کی جامع ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں اس سے ہوں۔ اور تیسری کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، یہ بھی جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، حسین منی وانا من حسین۔ ان تینوں حدیثوں کو نقل کر کے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جب آپ عرش پہ جلوہ گر ہو تو عرش عرش اعظم اور گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو تو دریح اقدس کی مٹی عرش سے بھی بلند ہو جائے صرف مس ہونے کی وجہ سے، اور یہ تین وہ وجود مطہر ہے جو میرے مس نہیں ہوئے، ان کو حضور فرماتے ہیں یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے کہ جس وجود سے کوئی چیز لگے تو وہ عرش سے بلند ہو جائے، اور جو خود وجود ہو ان کی شان میں کیا شک ہے کہ اللہ نے ان کو عرش سے بھی بلند ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، پھر میں یہاں آپ کے سامنے مختصر وقت میں آپ کے بارے میں حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں کچھ بھی ایسا کہ جو آپ کی ذات اقدس پر ایک مکمل تبصرہ یا کوئی بات ہو سکے یا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا سکے، یہ مشکل ہے۔ احادیث پاک میں آپ کی شان پاک، قرآن مقدس میں آپ کی شان پاک، میں نے کل ہی میں فتح الباری شریف دیکھ رہا تھا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جید اسناد کے ساتھ یعنی اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ جتنی مرویات روایات صحیحہ اعلیٰ اسناد کے ساتھ حضرت مولانا شیر خدا کے حق میں موجود ہیں، روایات احادیث مبارکہ کی 7 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کسی کے حق میں بھی اتنی احادیث موجود نہیں ہے۔ اپنے اپنے انداز سے اس پر محدثین نے تبصرہ کیا ہے۔
فرماتے اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بعد میں یہ لکھا کہ کیونکہ آپ کی خلفائے راشدین میں اور عشرہ مبشرین میں اور سابقون الاولون میں سب سے زیادہ آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں روایات بیان کرنے کا زیادہ موقع مل گیا صحابہ کرام کی، اس وجہ سے آپ کی شان جتنی وہ بیان کر سکتے تھے یا ان کے سامنے بیان ہوئی ہے اتنی انہوں نے شان اقدس بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جتنا بلند رتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اسی کی مناسبت سے ان کے حاسدین بھی تھے، اور جب حاسدین نے آپ کے بارے میں کوئی بھی بکواس کیا یا کوئی بری بات بولی، اور اس مجلس میں یا اس کو سننے والے کوئی صحابی موجود ہوئے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے، تو جب بھی کسی نے سب کو شتم کیا یا کوئی بری بات کہی تو جس صحابی نے سنا اس کے بعد جو حدیث بھی حضور کے حضرت علی کے حق میں، اس صحابی نے اس کو بیان کر دیا اور فرمایا علی ایسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، علی تو ایسے ہیں جیسے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول فرمایا۔ میں کہتا ہوں اس پر ایک طالب علمانہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ دونوں باتیں یا اس سے بھی زیادہ کوئی حکمت ہو ان کی شان بیان ہونے کی، لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ جب بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، سنن ابی داؤد شریف، 6 کو احادیث مبارکہ کی صحیح کتابیں اہل سنت و جماعت کی جن کو ہم صحاح کہتے ہیں موجود ہیں، صحاح ستہ میں جب صحیح اسناد کے ساتھ، جیسا کہ امام ابن حجر نے لکھ دیا، صحیح اسناد کے ساتھ بھی جب احادیث مبارکہ سب سے زیادہ ہے آپ کے حق میں، تعریف کی، مدح کی، ان کی شان کی، تو صحیح اسناد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مدح جو حکمت بھی تھی رسول اللہ کے سامنے تھی نا، اس لیے اللہ کے حبیب نے بیان کیا، تبھی آپ نے سچے صحابہ کرام نے اس پر روایت فرمائی۔ یہ اسکوڈا بلو کار ٹیکسی ہے، اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے YA06BNU، پلیز اس کو جلدی موو کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور دوسری بات، آخر ایسی روایات کیوں نہ ہوتی؟ مثلا صحابہ کرام میں قرآن پاک سب سے پہلے جن کی تعریف کرتا ہے وہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ قرآن پاک میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے کن کی تعریف ہے؟ جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے، مہاجرین سے اور انصار سے۔ آگے سب ان کی تعریف ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، یہ سب بیان ہے جہاں قرآن پاک۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں دیکھتے ہیں حدیثوں میں، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے رسول پر سوموار کے دن وحی کا نزول ہوا، سوموار کے دن وحی کا نزول ہوا، اور منگل کے دن رسول اللہ کے مصلی کے ساتھ مصلی ڈال کے نماز پڑھنے والا علی میں ہوں۔ آپ بہت آہستہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہی صرف تقریر کرنی ہے، آپ کو اس پر شامل نہیں ہونا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی اور مصلی ڈالے گا کون؟ کیوں کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ پر جب وہی پہلی وحی نازل ہوئی تو ابھی آپ کو یہ تو حکم نہیں تھا کہ سب کو تبلیغ کریں جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہوا، کئی مہینے تک یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ جا کر سب کو تبلیغ کریں کہ میں خدا کا رسول ہوں، نہیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، صرف اپنے قریبیوں کو یہ بات بتائیے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے، ابھی بیعت عامہ کا یا تبلیغ عامہ کا حکم ہی نہیں تھا، لہذا اور آتا کون بھائی؟ اور کون آتا
کہ جو نماز میں شامل ہوتا. اور علی آتے کہاں سے؟ کیونکہ وہ تو رہتے ہی حضور کے ساتھ تھے، وہ رہتے ہی حضور کے ساتھ تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میری امی نے بھی مجھے بتایا کہ علی جب تم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے تم نے جب آنکھ کھولی تو جس بندے کو تم نے دیکھا اپنی نظر سے وہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی جب حضرت مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے. نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی اور 5 برس ہو گئے تھے. 5 برس سرکار کی اپنی شادی مبارک کو بھی ہو چکے تھے، کیونکہ 25 سال کی عمر مبارک میں نبی کریم علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. حضور 30 سال کے تھے، ابھی اعلان نبوت کو 10 سال بعد میں فرمایا تقریباً، کیونکہ بعد 30 بعد 31 کہتے ہیں. اسی طرح مولا علی کی عمر مبارک کا تعین کر رہا ہوں میں کہ اعلان نبوت سے 9 سال یا 10 سال پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کی پیدائش ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے تھا کہ جیسے صحرا میں اونٹنی اور اس کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مثال آپ نے خود بیان فرمائی، اس لیے کہہ رہی ورنہ میں تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں سے کبھی جدا نہیں ہوتا، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. حضور فرماتے حضرت مولا علی فرماتے میری مثال حضور کے ساتھ ایسی تھی، میں کسی وقت بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت ساتھ رہتا. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ہر انسان کے جسم کی ایک خوشبو ہے، ہر انسان کے جسم کی خوشبو ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے اس کے جسم کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سوتا تھا، میں 5-6 سال کی عمر میں مجھے رسول اللہ کے جسم کی خوشبو سے مناسب ہو چکی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب آ گئے تھے. اور تقریباً 9 سال یا 10 سال کی عمر مبارک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ 30 سال کی عمر مبارک میں اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن نبی تھے آپ. آج کل کچھ بدبخت مولوی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا آپ نبی نہیں تھے. بعد نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ولی تھے. میں نے کہا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور کریم سے ہی پوچھئے، آپ سے ہی پوچھئے کہ سرکار دار علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی ہوئے. فرماتے میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا اور مجھے وہ پتھر اور وہ درخت آج تک یاد ہے کہ حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مگر سرکار جس طرف سے گزرتے تھے وہ پتھر اور وہ درخت ان لفظوں کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. اس کی روایت پہ حضرت مولا علی شیر خدا سے. اور میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بہت کچھ کہہ چکا ہوں، آج چونکہ وقت نہیں میں اس لیے اس کو دہراتا نہیں، لیکن ان سے تو راہب بھی اچھا تھا. وہ راہب اچھا ہے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، 16 سال کی عمر ہے سرکار کی، اور جب اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کے لیے گئے اس کے چرچ کے سامنے ایک درخت کے نیچے اللہ کے حبیب تشریف فرمائے. تو راہب جو خود بڑا رتبے کا آدمی تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا بھی نہیں تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیجیے، آپ آگے نہ لے کر جائیں، یہودی ان کے دشمن ہیں اور ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو آپ نے واپس بھیجا، لیکن پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ درخت ایسا ہے اس کے نیچے کوئی عام آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے اس کے نیچے صرف نبی بیٹھ سکتا ہے، دوسرا آدمی یہاں بیٹھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور پھر اس خاتم کی نشاندہی کی جو نبی علیہ السلام دونوں کانوں کے درمیان تھی، باقاعدہ دیکھا بھی اور کہا تم نے اس نشان پر کبھی غور نہیں کیا؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غور نہیں کیا. فرمایا غور تم کرو اس پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، اور یہ پیدائشی تھا، مہر نبوت کا نشان یہ 40 سال میں نہیں بنا نبی علیہ السلام کے کانوں کے درمیان، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے یہ نشان. آپ پیدائشی تھا جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے، مہر لگی ہوئی تھی. تو کسی بھی چیز کو جب رجسٹرڈ کیا جاتا ہے تو مہر تو اس وقت سے ہوتی ہے نا. نبی بنتے 40 سال میں تو مہر بھی 40 سال میں لگ رہی تھی. اس لیے ایک ضمنی بات ہے عرض کیے دیتا ہوں. 40 سال کی عمر شریف میں حکم کیا ہوا کہ عشیرتک الاقربین، اپنے ذو العشیرہ کو، قریبیوں کو دعوت پیش کیجیے، ڈرائیے اپنے رب سے، اس کا کلمہ سنائیے. نبی علیہ السلام نے جب کلمہ سنایا اللہ اکبر تو سب شور کرنے لگے، خاص طور پر ابو لہب، اور شور کرنے لگے سب اس کے خلاف. پھر آپ نے دعوت پیش کی، تیسری مرتبہ پیش کی، اور پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اس دعوت میں میرا ساتھی ہوگا. تو سیرت کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 سال عمر مبارک ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جسد اقدس اس عمر پاک میں بالکل کمزور سا ہے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس دعوت میں آپ کا شریک ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، میں اس دعوت میں آپ کا ساتھی ہوں. تو جھڑکی دی ابو لہب نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی. ہمارے ابو الحقائق فرماتے تھے کہ ابو لہب کو آپ نے جواب دیا، سکا تم بچے ہو چپ کرو، یہ بڑی بات ہے. تو علامہ ابو الحقائق اپنی تقریروں میں فرماتے تھے کہ علی مولا نے دیکھا چچا کی طرف. ابو لہب بھی تو چچا تھا، حضرت مولا علی کا بھی چچا تھا، اس کی طرف آپ نے دیکھا. فرمایا ابو لہب تم دیکھ لو گے، میں بچہ ضرور ہوں پر کچا نہیں ہوں. اور پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو نا ایک بچہ ہے تو بات کرے تو پھر اس کی پاسداری کرے یا نہ کرے. کیوں کہ بچپن کی بات ہے، وہی زمانہ گیا ہے، وقت گیا، زمانہ گیا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی شیر خدا کا اقرار یہ شعوری اقرار ہے. اگر کوئی کہے یہ بچپنا ہے، بچپنا کب دکھایا آپ نے؟ یہ شعوری اقرار ہے اور دل سے اقرار کیا، دل سے اقرار کیا. اور اس اقرار کی جھلک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بدر میں دیکھیں. بدر میں تو باقاعدہ طور پر عمر مبارک کے اس حصے میں تھے آپ کہ قوی مرد تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے حبیب کا اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں ہجرت سے پہلے دیکھیے امانتیں آپ کے سپرد فرمائیں. عنفوان شباب تو لوگ عنفوان شباب میں یہ اعتماد کس کا ہوتا ہے کہ امانتیں اس کے سپرد کر دی جائیں. حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ اعزاز پایا، یہ مقام پایا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اہل مکہ کی امانتیں پھر سپرد ہے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ جاؤں گا لیکن تم مانا بعد میں آ جاؤ، ابھی یہاں رکو. اور اپنے بستر پر سلایا، اپنے بستر پر سلایا. یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے کہ کفار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ بستر پر کوئی اور آرام کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا بستر مبارک ہے تو آپ آرام کر رہے ہیں. اور وہ ہاتھ میں باہر کھڑے تھے، دیکھا آپ آرام کر رہے ہیں. محدثین فرماتے ہیں حضور کے جسم انور میں اور مولا علی کے جسم میں فرق تھا، قد میں بھی فرق تھا. نبی علیہ السلام کے قد مبارک میں اور نبی علیہ السلام کے وجود مبارک میں عمر مبارک کے اعتبار سے فرق تھا. تو یہ کیسے لگا ان لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کیسے لگا کہ نبی آرام کر لیں، اللہ کے رسول اپنے بستر پر آرام کر لیں؟ حالانکہ عرب کے لوگ بڑے کیا باشناس تھے اور بڑے
ان باتوں پر دھیان رکھتے تھے، پہچان سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے رسول اس نیت سے ان کو سنا رہے ہیں کہ لوگ اس نیت سے سنا رہے ہیں کہ لوگ انہیں مجھے سمجھیں، دیکھیں انہیں اور سمجھیں سو بول رہا ہے۔ تو جب مشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو ٹھہرایا تو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جس بندے کو حضرت نے مشابہ ٹھہرایا، قرآن نے بھی کہا کہ شبہ لہم، اگلے دن بھی میں نے وہ بات عرض کی تھی، اب دوبارہ نہیں کرتا۔ جس ایک نے 12 حواریوں میں سے ایک نے کہا نا کہ میں مرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، تو رب نے اسے ہو بہو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل عطا فرمائی، اور کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے یا ان کے حواری ہیں، ان میں سے کوئی ہے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ نبی سو رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جسم میں بھی شباہت رسول اللہ کے ساتھ، کچھ فرق نہیں رہا۔ اور یہ حدیث مبارکہ صوفیاء کرام نے اکثر نقل کی ہے کہ اس میں سرکار پر لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تیرے گوشت کو بھی میرے گوشت سے یہ مناسبت ہے اور تیرے جسم کو میرے جسم سے یہ مناسبت ہے۔ تو یہ مقام ہے خاص اس کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فقاہت، آپ کی بصیرت، آپ کا تقوی، آپ کا مقام اسی سے پہچانیے۔ الامین، الصادق الامین حضور کا لقب مبارک تھا، جس کو کفار بھی مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے حضور سے سچا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ اور جب حضور اپنی لوگوں کی امانتیں جو آپ کو دی گئی تھی وہ حضرت مولا علی کے سپرد کریں، آپ کے سپرد کریں، تو سرکار کے فرما رہے ہیں علی اس جوانی کی عمر میں بھی سند امانت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے خوف آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں بڑا مقام ہے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں، تفاسیر کی روشنی میں روایات ایسے موجود ہیں کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبے سے مولا علی آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، السابقون الاولون بڑا رتبہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والا، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، آپ پر ایمان کا اظہار کرنے والا، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے، 9 سال 9.5 سال کی عمر مبارک ہے، لہذا آپ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں کہ کفر سے اسلام لا رہے ہیں، بلکہ اظہار ایمان فرما رہے ہیں، اظہار ایمان، کفر پر تو وقت گزرے ہی نہیں، اظہار ایمان فرما رہے ہیں۔ اسلام لانے کا مطلب یہی ہے کہ اظہار ایمان، کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ توحید پڑھا جائے، تو آپ نے وہی کلمہ توحید آپ کے ساتھ پڑھا، اور نماز آپ پڑھتے تھے نبوت کی، ابھی یہ فرض نماز تو معراج شریف کے موقع پر ملی نا بھائی، یہ تو 8-9 سال بعد کا واقعہ ہے نا نماز فرض ہونا، لیکن یہ نماز نبوت کی ہے جو ہر نبی پڑھتا ہے فرضیت سے پہلے بھی۔ اور لطف کی بات بتاؤ کہ نبی قبروں میں جا کر بھی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نبیوں کی جو نماز ہے وہ فرض نماز سے نہیں ہوتی، وہ تو قبر میں کون سی فرض ہے جو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس لیے انبیاء والی نماز۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا اس وقت کے نمازی نہیں ہے جب نماز فرض ہو چکی ہے، مولا علی اس وقت کے نمازی ہے جب صرف رسول اللہ نبوت کی نماز پڑھتے تھے، جب بھی ولایت کا مصلی نبوت کے ساتھ اس پر بات توجہ فرمائی ہے۔ اور اس بات کو ہمارے علماء اہل سنت نے بڑی خوبصورتی سے مکمل کیا ہے کہ اول کون ہے، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اول حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھنے میں، اسلام لانے میں، لیکن اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا بھی اول ہیں،
لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام، آزاد مردوں میں سب سے پہلے، یہ لفظ سمجھنا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس نے نبی پاک پر ایمان کا اعلان فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق، آزاد مردوں میں سے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ جب ایمان لا چکے تھے تب تو مہینے گزر چکے تھے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت ابھی حضرت ابو بکر صدیق تک اعلان نبوت کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جب آپ عشیرہ ذو العشیرہ کو دعوت دے چکے تھے، یہ بہت خاص بات ہے، اس پر دھیان کریں۔ اس میں دنوں کا فرق نہیں، مہینوں کا فرق ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی آپ کو یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ سب کو اعلان کریں۔ حضرت مولا علی ذو العشیرہ میں سے تھے، ان کو پہلے ہی دعوت دینے کا حکم فرما دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات علماء اہل سنت نے مکمل طور پر بیان کی کہ بالغ مردوں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور حضرت مولا علی شیر خدا اول ہیں ایمان لانے میں بھی، لیکن 9 سال کی عمر مبارک میں آپ ایمان لائے، اور عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی، لہذا اول ایک نہ رہا، اسی لیے قرآن نے اول نہیں کہا، اولون کہا۔ قرآن تو قرآن ہے، اسے کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، لہذا لفظ نے کیا بولا؟ السابقون الاول نہیں کہا، السابقون الاولون کہا، کہ وہ چونکہ جمع ہے، فرمایا جو پہلے ایمان لائے اللہ ان کو نادی ہے۔ مہاجرین انصار اللہ، دوست کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہہ دی یہ سابق کی بات ہی آپ کیوں کرتے ہو؟ جی سابق آپ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اندازہ ہے آپ؟ اگر دو گھوڑے دوڑ رہے ہوں جی، ان کا مقابلے میں جو چیز دوڑے اس کو مسابقہ کہتے ہیں عربی میں اس کو مسابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسابقہ۔ ایسا مقابلہ ہوگا کہ آگے کون بڑھے گا، اس کو مسابقہ کہتے ہیں۔ تو جو آگے بڑھ جائے اس کو پھر سابق کہیں گے۔ وہ تو مسابقہ ہوا نا کہ دو لوگوں میں اگر مقابلہ ہوا آگے کون بڑھے گا، یہ بڑھ جائے وہ سابق ہوا۔ تو یہ چونکہ نیکی کی طرف بڑھنے کی بات ہے، جہنم سے دوری، جنت سے قرب، دنیا سے دوری اور اللہ سے قرب۔ اللہ فرماتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، بس سابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ سابقون تو سابقون ہی ہے، کیونکہ وہی تو سب سے زیادہ مقرب ہے اللہ ہے۔ تو چونکہ اللہ کے قرب کی طرف بڑے ہیں، یہ معمولی رتبہ نہیں ہے، اس لیے جو سابق ہے وہ سابق ہے، ان کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ سابقون بالخیرات اولئک هم المقربون، یہ چونکہ ان کی شان ہے، قرآن پاک میں بیان کی ہے، اس لیے کہ قابل غور اور قابل توجہ نکتہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں تو اس وقت کا مومن ہوں۔ اور پھر عملی زندگی میں حضرت مولا علی شیر خدا، میں نے کل پرسوں میری تقریر ہو رہی تھی مانچسٹر میں، تو ایک جملہ مجھے آیا ذہن میں نے بیان کیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے جتنے کارنامے ہیں دین کے لیے، ہمارے بڑے بڑے جو فاتح اور جرنیل ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فاتح، ان کی زندگی میں ایک کارنامہ ایسا ہونا تو زمانہ ان کو ہیرو مانتا رہتا ہے۔ مولا علی شیر خدا ہر سال ایسے کارنامے کرتے تھے، ہر سال۔ دیکھیے بڑے بڑے ہمارے جرنیل جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل اتنے ٹکے ان کے لگے ہوتے ہیں، پوچھو کس جنگ میں گئے ہو تو کہتے ہیں چھوڑی کی رہے ہیں، موقع ہی نہیں بنے، یعنی میرے ہمارے ہوتے تو مار کے کوئی نہیں ہوا، یا ہوا ہو تو کوئی ایک مار کا، 2 مار کے۔ حضرت مولا علی غزوہ بدر میں حضور کا پرچم، مہاجرین کا پرچم حضرت مولا علی کے پاس،
سب حضرات محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تب مجاہدین کے وہ پرے تو نہیں لگے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں گنے چنے لوگ ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں کتنے ہیں؟ 313، اور 313 میں سب سے پہلے حضور نے کون اتارے میدان بدر میں؟ جی پہلے انصار اترے خود۔ کیوں؟ کہ اس وقت جنگ بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بدور سے بیٹھے بدور مار دی اگلا بندہ چاہے مر جائے، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا، جیسے اکاڑے میں نہیں ہوتے کوئی رنگ میں اترتا ہے بندہ، اس طریقے پر 1 to 1 پہلے بات ہوتی، ایک بندے سے ایک بندہ لڑتا تھا۔ انصار مدینہ نے یہ چاہا کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے قربانی پیش کریں، سامنے آئے اوسی اور خزرجی، اوس اور خزرج قبائل میں سے ایک ایک بندہ سامنے آیا۔ کفار نے کہا ہم ان سے لڑتے ہی نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے برابر کے نہیں، ہم پلہ نہیں، ہمارے ہم پلہ آدمی آئے، کیونکہ ہماری ہاتھ سے جوڑی بھی ہم سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے کیوں تھے؟ بس یہ ان کی نظر میں تھا کہ چھوٹے ہیں، کیا مطلب وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ تو موڑیاں گاجریں لگاتے ہیں، آلو لگاتے رہتے تھے، ان سے ہماری کیا لڑائی ہوتی۔ تو کفار کے یہاں یہ بھی بات تھی کہ مطلب یہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو تو ہاتھ ہی کام نہیں کرتے، ہمارے کوئی نشان ہی نہیں ہے کام کا، بس ایسے ہی مطلب ہم بڑے لوگ ہیں، تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، کھانے پینے کا ہمارا بندوبست اچھا ہے، ہم بڑے نہیں کریں مقابلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی اگر تمہارے برابر کے نہیں اب تمہارے برابر کے آئے، اور میدان میں کن کو اتارا؟ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے چچا، حضرت علی بن ابی طالب، حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور کے تایا کے بیٹے، تینوں صاحب، اور تینوں بنو ہاشم، تینوں بنو ہاشم، بلکہ بنو ہاشم کیا بنو عبد المطلب، ایک بیٹے عبد المطلب کے، 2 پوتے عبد المطلب، یہ جگر ہے بنو ہاشم کا۔ تینوں میدان میں اترے، فرمایا یہ ہے برابر کے؟ میں نے کہا ہاں ہم ان سے لڑے ہوئے، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، 2 بیٹے عتبہ کے اور ایک عتبہ خود عتبہ بن ربیعہ سامنے آئے۔ سب سے پہلا کافر پہلے غزوہ میں جس کی زد سے مرا میں مولا علی شیر خدا ہے، ولید بن عتبہ کو نیزے پر اچھال دی، اور جن کی ضرب پر سب سے پہلے رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا وہ ہے مولا علی شیر خدا۔ گرامی کے حضرات، یہاں ہی ایک بات آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جھنڈا، علم، نبی کریم علیہ السلام علم ہوتے تھے، آج کل تو علم ہی نہیں لگاتے آپ لوگ، جی جھنڈا ہی نہیں لگاتے۔ اہل السنہ والجماعہ اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں پر علم، کیونکہ علم علامت ہوتا ہے نا، علم کا مطلب ہے علامت، کیا یہ نشانی ہے، یہ کس کا ہے؟ علم کفار کا بھی ہوتا تھا، لیکن یہ علم اللہ کے نبی کا تھا، اور اللہ کے نبی کا علم تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کے نبی کا علم اٹھانے والے بدر میں حضرت مولا علی شیر خدا، مہاجرین کا علم آپ کے پاس ہے۔ غزوہ احد میں علم حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ہے۔ غزوہ بنو نذیر میں تو آپ امیر جیش ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ تیسرا ہے غزوہ احد کا، درمیان کا بنو نذیر کے ساتھ جو معرکہ ہوا، یہ مولا علی شیر خدا خود امیر جیش ہے، لشکر کے امیر ہیں، اس میں سرکار تشریف نہیں لے گئے، حضرت
مولا علی نے خود ہی لڑا اور سرکار نے ان کو پیشوا بنا کے بھیجا۔ احد میں، پھر خندق میں، خیبر میں، حنین میں، میں کہتا ہوں ان میں کسی ایک غزوہ میں جو کہ لال مولا علی کا بڑے سے بڑے مجاہد کے لیے زندگی وہ ایک کافی ہے، لیکن مولا علی زندگی کی ہر سانس پر وہ مان کے کر رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں دین اسلام کے نفاذ کی بنیاد ہے مولا علی شیر خدا کا۔ اور یہ میں بیان کرنا بڑی تفصیل ہوگا اس کے اندر کہ ایک ایک مارکے پر ایسا ہوا کہ غزوہ احد میں جو سختیاں آئیں وہ آپ مسلمانوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ اس قدر شدت کا حملہ تھا، اور اس وقت مجاہدانہ کام دکھانے کا موقع رب نے دیا ان کو۔ بندے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال آتی رہی تو کام ہوتا رہا، یہ بات درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں، مگر اس کو اس انداز سے نہ سمجھا جائے کہ شاید ان کا کوئی محنت نہیں تھی۔ محنت کے باوجود مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کے دندان مبارک کیوں شہید ہوتے؟ ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارا جو طبقہ ہے رسول اللہ کی، اس کو بڑی عادت ہے اس طرح کی بات سمجھنے سننے کی کہ فوراً جنت سے فلاں چیز آ جاتی ہے، فوراً فلاں ہو جاتا ہے، فوراً فرشتے آ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی فرشتے آتے ہوتے تو دندان مبارک کیوں شہید ہوتے؟ یعنی اس میں جو کچھ رب تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ محنت کریں گے، اپنا خون دیں گے، اس کا موقع ہوتا تھا۔ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے صرف دعا پر بھی سرکار نے فرمایا نہ رہا کرو، کچھ اپنی نیت دکھانے نکلا بھی کرو بھائی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ مطلب اس طرح فرشتے اگر پرے لگا کر سامنے کھڑے ہوتے تھے تو جس سے دندان مبارک نبی پاک کے شہید ہو گئے، وہ اس وقت وہ فرشتے کدھر تھے جو دندان مبارک کی حفاظت کرتے؟ معلوم ہوا نہیں۔ اللہ اکبر، انبیاء تو شہید بھی ہوتے رہے، وہ ہے نا یقتلون النبیین بغیر حق۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے تحت بتاتا ہے کہ خدا کی رضا اور اس کا دین کتنا قیمتی ہے کہ جس پر اللہ کے نبی بھی اپنا خون قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات کبھی نہ بھولا کرو کہ یہ محنت کا کام ہے، مجاہدے کا کام ہے، اور وہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسے مرحلے پر، احد کا مرحلہ سخت تھا نا، اتنا شدید حملہ ہوا، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے 40 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے؟ 40 ٹکڑے کیے کفار نے احد کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا رنجیدہ کبھی بھی نہیں ہوئے جتنا حضرت ابی حمزہ کی شہادت پر ہوئے ہیں۔ حضور کے قرابت داروں سے محبت کا قرآن نے بھی حکم دیا، لیکن قرابت دار اگر عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بدر میں شہید ہو جائیں اور احد میں حضور کے چچا امیر حمزہ شہید ہوں اور 40 ٹکڑے ان کو مسلح کر دیا جائے، تو قرابت دار آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرا تھوڑا دین بھی نہیں ساڑھے دن بس ساڑھے نام محبت کرو، وہ جیسا خون بھی دیتا ہے دین اسلام واسطے، وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ اولین دین پر قربانی دینے والا ہے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کا خون، وہ وہی لوگ ہیں سارے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علمبردار ہیں۔ اسی موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بھی صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں یہ جھنڈے کا ذکر آتا ہے نا، حضرت مطلب کے بعد جو علم دیا نبی علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو، اس مقام پر علامہ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، علم قیامت کے دن، آپ فرماتے ہیں کہ علم ہوگا ہمارا قیامت کے روز بھی، تو قیامت میں آپ کا علم بردار کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت میں میرا علم بردار وہی ہوگا جو اس نے بدر میں میرا علم اٹھایا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔
ہر ایک بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے قیامت کا جو منظر آپ جو سنتے ہو نا، قیامت ہوگی، ایسا میدان ہوگا، حشر کا ایسے سجے گا، تو تصور میں لاؤ نا کہ اللہ کے حبیب عرش اعظم پر بیٹھے ہوں، جلوہ فرما ہوں، اس وقت نبی علیہ السلام کی امت کا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ فرمایا بدر میں جس کے پاس ہوا، احد میں جس کے پاس ہوا، خندق میں جس کے پاس ہوا، حنین میں جس کے پاس ہوا، جب وہاں علم علی اٹھاتے ہیں تو قیامت کے دن میدان حشر میں بھی میرا جھنڈا علی کے پاس ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، فتح الباری شریف چرا بخاری اٹھا کر دیکھ۔ اور پھر ایک بات کہ ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہمیں چمکتے ہوئے روشن سورج کی طرح نظر آتی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اگر تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام حملہ کرتے رہے، قلعہ قبوس خیبر کا جو قلعہ ہے، کئی قلعے تھے وہاں یہود کے، لیکن ایک قلعہ وہ فتح نہیں ہوا اور اس کے اندر سارے محصور ہو گئے دروازے بند کر کے، بہت بڑا قلعہ تھا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ حملہ ہو رہا ہے لیکن اس انداز سے تیر اندازی کرتے ہیں یہود کہ منہ پھیر دیتے ہیں بہادروں کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی روز کے محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا اور اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذَا الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں دوں گا یہ جھنڈا صبح ایک مرد کو دوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ قابل توجہ بہت بات ہے، یحب اللہ ورسولہ۔ آپ سب حضرات دعویدار ہو اس بات کے، ہم بھی بقدر استطاعت دعویدار ہوئے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں جی، لیکن یہ نہ حضور کا فرما دینا دنیا میں فرما دینا، اتباع کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا کس نے کامل کی، لیکن حضور اس دنیا میں فرما رہے یحبہ اللہ ورسولہ، اس کی دوسری شان یہ ہے کہ صرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول کا بھی محبوب ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آہستہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں، محبوب خدا ہے اور محبوب مصطفیٰ ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ تو کوئی وقت نہیں لگے گا نا پتہ کریں تو محبوب خدا تو حضور خود ہے نا، یہ دوسرا قول ہے جس کے لیے فرما رہے ہیں وہ محبوب خدا بھی ہے اور محبوب رسول بھی ہے، کہ رسول بھی اسے چاہتے ہیں، رب بھی اسے چاہتا ہے، اور اب زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، نہ قیامت کا کار ہے، وعدہ بھی قیامت کا نہیں، صبح ہی پتہ چل جائے گا کون ہے وہ، لَأُعْطِيَنَّ، میں ضرور دوں گا اس کو، یہ جھنڈا اس کو دوں گا صبح کو، غدن صبح، اور یہاں عبدن نہیں فرمایا، رجلن، مرد، مرد، زور سے کہو سبحان اللہ، ایسے مرد کہلانے کو تو سب مرد، آپ بھی جہاں لکھا ہو میل فیمیل تو وہاں ٹک کس پر کرتے ہو جی، لکھا ہوتا ہے ہمیشہ کہ کاغذ دینے ہوں کوئی بھی دینے ہوں، بلکہ لینڈنگ کارڈ بھی پر کرنا ہو تو اس پر بھی لکھا ہونا ہے بس وہ مرد ہے کہ عورت ہے، وہ ٹک کرتے ہیں، ٹک تو ہر کوئی اسی پر ہی کرتا ہے نا، میں میل میں ہوں فیمیل نہیں ہوں جی، لیکن ایسا کہنے سے کیا ہوتا ہے،
ہوتا تب ہے جب رب کہے یہ مرد ہے، اور پھر رسول کہے یہ مرد ہے، اور مرد صرف لیکن کار پر کرتے وقت نہیں بلکہ میدان جہاد میں پتا چلتا ہے کہ مرد کو۔ اب سب کو انتظار ہے کہ وہ مرد کون ہے، وہ کون مرد ہے، اور یہ بھی حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا، یعنی اس کی صفتیں بتا دی۔ کیا مرد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بتایا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسری بات کیا بتائی کہ یفتح اللہ علیہ یا علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ بھی ایک دن پہلے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تفصیل کے اندر جو ہے نا بڑی بڑی الفاظ محدثین نے کہے ہیں، اور بعض لوگ اس پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا۔ یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، اس میں کوئی یعنی جھول نہیں ہے کسی قسم کی۔ اور بخاری شریف تو سنیوں کی کتاب ہے نا، اس لیے ایسی شان نہیں ہے جس پہ آپ عام کریں کہ پتہ نہیں لفظ بیان کر رہے ہیں۔ لفظیوں کو یہ شان آتی کب ہے، وہ تو فوراً شروع ہو جائیں گے اور باتیں بنانے، ان کو کیا پتا وہ حضرت مولا علی کی شان کیا ہے۔ یہ شان ہے مر گیا، اور یہ بات حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ جیسا علی مرد ہے ایسا مرد دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی لفظ موجود ہے، یہ بھی لفظ موجود ہے۔ میرے پاس آج ہی میں جامع الحدیث دیکھ رہا تھا، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حدیث مبارکہ جتنی بھی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو حضرت مولانا حنیف خان نے الگ ان حدیثوں کو جمع کر کے لکھا، 7 جلدیں بنی ہیں، 7 جلدوں میں وہ جامع الحدیث، اس میں یہ حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت کی تخریج کے ساتھ آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجز پڑھتے ہیں فرشتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ ایک رجز پڑھتے ہیں، اور میں محمد رسول اللہ ان کا رجز سن رہا ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ رجز سمجھ کیا؟ رجز ان اشعار کو کہتے ہیں جو مجاہد میدان میں اترتے ہوئے دشمن کو ڈرانے کے لیے فخریہ پڑھتا ہے۔ رجز فرماتے ہیں علی میدان میں اترے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبان پر رجز جاری ہوا ان کی طرف سے، اور حضور فرماتے ہیں میں سن رہا تھا وہ کیا پڑھ رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے جو لفظ ہیں یہ حدیث رسول ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کان سے سنا یہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں۔ یعنی لا فتح الا علی کا نعرہ ہم بھی لگاتے رہتے ہیں، مگر یہ زمینی نعرہ نہیں، یہ آسمان والوں کا نعرہ ہے، اور دنیا کے علی یہ مرد کوئی نہیں جو کہ تلوار کے نال کی نال۔ یہ رجز ہے، آسمانوں پر بھی پڑھا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا لا فتح الا علی۔ اس لیے کہتا ہوں یہ یہ لا فتح الا علی کا معنی یہ ہے، یہ آپ کی صفت مبارک ہے، اور یہ اعتراف ہوا ہے جو سید الملائکہ فرما رہے ہیں، کیونکہ لا فتح الا علی میں اور آپ کو کہہ بھی نہیں سکتے، کیوں کہ ہم نے کتنے زمانے کے نوجوان دیکھے ہیں، حضرت جبریل امین تو آدم علیہ السلام سے لے کر علی تک، اور علی کے بعد ہونے والے جو قیامت تک ہوئے سب دیکھے ہیں نا، اس لیے حضرت جبریل کہہ سکتے ہیں میرے نال ہو جائے گی۔ جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں وہ کیا کہے گا، جس کی عمر آپ نے 20-25 سال ہو یا 30-50 سال، وہ کیا کہے گا سارے زمانوں میں جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے نا کہ جس نے بڑے زمانے دیکھے ہوں۔ آپ کہہ رہے تھے، اور یہ حدیث پاک ہے، اس لیے میں لا فتح الا علی کی روایت کو حضور فرماتے فرمایا جبریل کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے، اس لیے اس کو آپ شعر نہیں سمجھنا لفظیوں کا مرثیہ ہے، یہ لفظیوں کا مرثیہ نہیں، یہ ملائکہ کا درود ہے۔
یہ ملائکہ پڑھتے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں، اس لیے بڑا بلند مقام ہے، یہ قبولیت ہوتی ہے۔ یحبہ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ساری دنیا یہی آج تک کہتی ہے ہم محبت کرتے ہیں، جواب میں پتہ نہیں کہ یہ محبوب ہے اللہ کا، ہم نشانی اسے کہہ دیتے ہیں، اور یہ نام کہتے ہیں وہ محبوب ہے اللہ کا، نفلیں پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ قدرت پہ ہو جاتے ہیں، اس طرح عام قدرت کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے کتاب التواضع بخاری شریف میں ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور سچ کہتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ کہتے ہیں، لیکن اندازوں سے کہتے ہیں، اندازوں سے کہ یہ بندہ لگتا ایسے ہے، کیوں کہ یہ اس کام میں پکا ہے، اس میں پکا ہے، اس میں پکا ہے۔ ایسا کون ہوگا جس کے لیے نفس ہو جائے، جس کے لیے خدا و رسول کا آڈر آ جائے؟ علی وہ محبوب خدا ہے جس کے لیے محبوب خدا خود کہہ رہے ہیں کہ علی خدا کا بھی محبوب ہے، خدا کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اب تو اس کو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، شک کا مقام ہی نہیں تھا۔ وہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، اللہ کے بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور حضور نے پابند کر دیا ہر مسلمان کو کہ ہم محبوب ہیں نا، ہم محبوب ہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، ہم تمہارے محبوب ہیں، ہم تمہارے مولا ہیں، ہم مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں؟ انا مولا المؤمنین من انفسہم، یا رسول اللہ بلا ہاں ہے، آپ ہیں یا رسول اللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر۔ تو فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ حدیث پاک شاہر ستہ میں موجود ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہم جو کہتے ہیں نا مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، زور سے کہو کیا کہتے ہیں؟ تو کیوں کہتے ہیں مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ آپ سمجھ ایسے بس ان لوگوں کو ملموں نے کہنا شروع کر دیا ہے، یا انہوں نے کہا یا رافضی کہتے ہیں، یا فلاں کہتے ہیں، نا رافضی نہیں کہتے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، اور حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں تو حضور کو بھی مولا ہوں۔ جو علی کو مولا نہیں مانتے وہ حضور کو بھی مولا نہیں مانتے۔ کبھی مانا ہے ان کی مسجدوں میں کبھی مولا کہ رسول ہمارے مولا ہے یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے، کہتے مولا ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو میں نے کہا مولا تم نے ایسا لفظ سمجھا ہے جو دوسرے پر بولا نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، وہاں تو پورا موالیوں کا باب ہے، ایک مولا کا بھی کیا ہے کہ جیلان نور ندا سے لے کر ہدایت تک ہر کتاب میں تو موالی کی بات ہے، تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں۔ آپ سمجھتے ہو شاید یہ مولوی صاحب بڑے پڑے ہوئے ہیں، میں کہا یہ مولوی صاحب بڑے ابو جہل ہیں جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک۔ اے حبیب پریشان نہیں ہونا، اللہ تیرا مولا ہے، ان اللہ هو مولاه، اللہ وہ مولا ہے تیرا، مولا ہو اس کا مولا ہے، حضور مراد سے اللہ مولا ہے آپ کا، وجبریل ہو جبریل بھی مولا ہے، صالح المومنین اور مومن صالح مومنین وہ مولا ہیں۔ تو اتنے مولا ہو گئے اور وہ بھی حضور کے گئے، تو کدھر گیا آپ کا وہ شرک کا فتویٰ؟ اب بولو نا، اور کیا بھی قرآن رہا ہے۔ اس لیے یہ جو پارٹ ٹائم پڑے ہوئے مولوی ہیں نا، ان کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، پوچھو کس وقت پڑے ہوئے ڈیگر تو بات پڑھ دے رہے ہیں۔ میں کہا کہ صبح کی کلاسیں لیتے رہے ہوں ان مولویوں کی بات کرو، کہ عصر کے بعد کی کلاس والوں کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا وہ مولا کا مطلب کیا ہے اور کس کس کو مولا کہا گیا ہے قرآن میں۔ نعم المولا و نعم النصیر، یہ بات حق ہے کہ یہ اللہ کے لیے بات ہے، لیکن یہ بھی تو قرآن ہے نا، الا اللہ هو مولاه وجبریل، اگر اور مولا ہوتا ہی نہیں تو وجبریل ہوگا کیا؟ وہاں مانا اور اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، اینڈ
ہے نا، ورسول ہو، جبریل ہو، و جبریل ہو، تو پھر اگر صرف اللہ ہی مولا ہوتا ہے تو یا رک جانا چاہیے اللہ مولا ہو فقط، یا محض ختم بس سکے پکا وقف ہو جائے ہے نا. وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. زور سے کہو سبحان اللہ. ظہیر. اور یہاں مولا کا معنی یہاں قرآن میں مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، یہ معنی ہے. ظہیر کا معنی کر لو، مولا کا معنی ظہیر کے معنی میں یہ سب مددگار ہیں، مشکل حل کرنے والے ہیں، یہ معنی ہے یہاں اس کا. تو اس لیے مولا رسول جو نہیں مانتے ان کو بھی یہ دلیل ہے، اور جو علی کو مولا نہ مانے ان کے لیے یہ قرآن پاک کی یہ دلیل بھی ہے، اور حدیث مصطفیٰ میں علی کا لفظ موجود ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کو کہہ دیا ہے، نہ بھائی سب تو آئے ہیں کہ کسی سے آپ خوشگمان ہو، علامتیں دیکھیں تو کہیں یہ مولا لگتا ہے، لیکن علی علامتوں سے نہیں، علی کے لیے نفس ہو گئی. حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں محمد، میرا علی بھی اس کا مولا ہے. اب یہ صرف علامتوں کی بات نہیں ہوگی، اس میں آرڈر آ گیا نام کے ساتھ، بائی نیم آرڈر آ گیا. آپ مولا ہے امت کے، اسی لیے میں نے آپ کے خطابات میں مولا المسلمین کہا، مولا المومنین کہا، مولا المتقین کہا. آپ کے القاضی آپ مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، محبوب ہیں، مشکل کشا ہیں. مشکل کشا مولا علی کو اسی لیے خاص طور پر کہتے ہیں کیونکہ مولا کے معنی میں یہ بات شامل ہے. ظہیر کا معنی جب آتا ہے نا، مشکل کشا ہی ہوتا ہے، ظہیر جو ہوتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ؟ اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں. کہتے نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ تو جس کی حال ہوتی ہے اس سے پوچھنا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قلب میں اگر یہ پڑھتا ہوں نا وظیفہ، حضرت مولا علی کے مددگار ہونے کا وظیفہ پڑھتا ہوں قلب میں، تکلیف میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اسماعیل دہلوی کے بھی دادا ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے زندگی میں، میں بڑی قلب میں، بڑی تکلیف میں حضرت مولا علی کی نعت پڑھتا ہوں، ندا کرتا ہوں. آپ نعت علی المظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. فرمایا جب بھی میں نے یہ ندا کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری ہر تکلیف کو دور فرمایا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اسماعیل دہلوی صاحب جو ابو الوہابیہ ہیں یہ ان کے دادا ہیں جو یہ فرما رہے ہیں، جد ہیں ان کے دادا. تو میں نے کہا اپنے گھر سے دادا جی سے پوچھو جا کے، ہم سے کیا جھگڑے کرتے ہیں. علی کا وظیفہ تو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، علی کی نعت تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پڑھتے ہیں. اور ان کا نام تو میں نے اسی لیے لیا کہ باہر جھگڑنے نہ آئیں، پہلے ان کو پڑھے جا کے باہر نہ جھگڑنے آئیں. ورنہ حضرت مولا پاک کی ندا کا وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے وہی ولی بنا ہے، وہی ولی. اولیاء کاملین وہی ہوتے ہیں. کیوں کہ سرکار کا فرمان ہے هو ولی کل مؤمن من بعدی، میرا علی قیامت تک ہر مومن کا ولی ہے. یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ رافضیوں کی روایت نہیں، یہ سیاستہ کی روایت ہے. ایک تو ہم نے یہ پابندی بڑی لگا لی، ہر بات یہ کہو کہ اس سے رافضی کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، اور رافضی کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو آتا ہی کچھ نہیں. جو روایات ہم بیان کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کا، کہے بھی تو ہم سے سن سنا کے کرتے ہیں، وہ اپنا کچھ اور بھی پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ بھی نہیں ان کی کہ کیا کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سے انکار کر دینا صرف ربط کا بہانہ بنا کے یہ ربط ہو جاتا ہے ولی ماننے سے، تو یہ غلط بات ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ سے بغض کی علامت ہے، اور بغضی کم نہیں ہے دنیا میں. وہ جتنا بڑے اللہ کے، دیکھو نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی لوگ کرتے. تو حضرت مولا علی جب اتنے رتبے والے ہیں تو ان کے حاسدین نہیں ہوں گے. ابھی 4 دن کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی کا مزار مبارکہ کو منہدم کیا گیا، اس پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. اللہ اکبر. میں اسی دن اتفاق سے
ادھر میں خبر جیو پر دیکھ رہا تھا اور بخاری شریف میں خوارج کی علامات کا باب دیکھ رہا تھا اتفاق سے، تو میں نے شمول لیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ اتفاق جو ہوا نا، تو سرکار بتا رہے ہیں کہ خارجی میری آل کے شروع سے دشمن، میرے بھی دشمن ہے، میری آل کے بھی دشمن۔ خوارج آج مختلف ناموں سے، کبھی مراکش میں، کبھی تیونس میں، کبھی مصر میں، کبھی کسی جگہ سر اٹھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا بیوقوفو، بشار الاسد سے جنگ کرنی ہو تو زینب کا کیا قصور ہے کہ ان کے مال پر حملہ کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کوئی بہانہ بنا کے یہ اپنا بغض نکالنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ انہی خارجیوں کا باپ تھا ابن ملجم خبیث، جس نے 19 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے مسجد کے اندر، حملہ کیا، سرکار زخمی ہوئے، اور وہ خبیث خارجی تھا۔ آپ لوگ جب میں خوارج کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ کی طبیعتیں سپڑتی رہتی ہیں کہ یہ جی انہوں نے کو تھوڑا نقصان کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جیسا محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ، جس کو حضور ہمارا مولا کہیں، جس کے ایک حملے کو عمر بن عبد الود کو آپ نے مارا، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر یہ جملہ جاری ہوا، فرمایا علی نے عمر کو آج قتل کیا جس مشکل گھڑی میں وہ دشمن خدا کو اور رسول کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ لفظ ذرا غور سے سننا کہ وہ دشمن اعدا، وہ اللہ کا عدو اور رسول کا دشمن اللہ اور رسول کو چیلنج کر رہا تھا۔ دیکھو نا حضور کتنا محسوس کر رہے ہیں اس کی بات کو، کیونکہ وہ بھی تو رنج پڑھتے تھے نا، یہ تو نہیں کہ ان کی زبانیں بند تھی، وہ جو رنج پڑھ رہا تھا وہ اللہ کو کہہ رہا تھا اور رسول اللہ کو کہہ رہا تھا۔ اور مولا علی شیر خدا سرکار نے اس وقت فرمایا نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اس نے بکواس کیا، رنج پڑا، مولا علی شیر خدا اپنی جگہ سے جب کر کے اٹھے اور اس پر جا پڑے، اور نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ جاری ہوا، فرمایا علی نے عمر کو قتل کیا، اس کی ایک ضرب علی کی ساری کائنات کی ثقلین کی طاقت ایک طرف ہے، علی کی ایک ضرب ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ ساری رات اٹھ کے عبادتیں کریں، لیکن جس وقت چیلنج خدا اور رسول کو ہو رہا ہو، اس وقت آپ کا رات کا اٹھنا اور آپ کا لمبی تسبیح کر کے پڑھتے رہنا اور غیرت خدا اور رسول کی کر کے اس کے دشمن کا منہ بند کر دینا، یہ دونوں باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ ٹھنڈے فرینڈ بے شک ساری رات باتیں کرتے، ساری عمر کرتے رہے، یہ غیرت ہمارا ساری زندگی نہ آئے، یعنی آپ ایسے جرنیل ہو کہ آپ کسی بھی غیرت پر کبھی کسی دشمن خدا کا منہ بند کیا ہو اور پھر سوچیں کہ علی کی ایک ضرب کیسے برابر ہوگی۔ میں نے کہا کبھی کسی عمر بن عبد الود کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو آپ نے تو آپ کو سمجھ آئے نا۔ آپ کو بے مسئلہ قسم کی یعنی لو پرابلم قسم کی زندگی گزارے اور پھر سمجھے کہ حضرت علی بھی بندے اور ہم بھی بندے، ایک کمال ہو گئی۔ انگلیوں کے آپ نے انشورنس الگ کرا رکھی ہے، نک کی الگ کرا رکھی ہے، گٹے کی پکڑی کرا رکھی ہے، اتنی انشورنس کے ساتھ کہ حضرت علی جیسا بھی تو ہو سکتا ہے، ان کی ساری انشورنس اپنے رب کے ساتھ، سب کچھ تیرا مولا جان بھی تھے اور آج بھی تھے۔ ذرا دیکھو تو اسی علی کے گھرانے کو کر کیا رہے۔ اس لیے دین اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، ان کی نصرتیں ہیں۔ آج دین اسلام کی جو بلڈنگ ہمیں نظر آتی ہے، 1 ارب 60 کروڑ مسلم، یہ اگلے دن کا نیا میں بالکل آپ کو سنا رہا ہوں جو رپورٹ تھی، 1 ارب 60 کروڑ مسلم۔ میں سمجھتا ہوں عمر بن عبد الود اور مرحب و انتر کو حضرت مولا علی نے جب پچھاڑا اور ان کو مارا تو اس بنیاد پر یہ اسلام کی ساری بلڈنگ کھڑی ہوئی، ورنہ ان مارکوں میں جب رسول اللہ سامنے ہوتے تھے اور وہ حملے کرتے تھے لوگ، تو تصور کیجئے کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کس نصرت کا سبب بنے؟ اللہ کے حبیب کی آنکھیں کتنی مرتبہ ٹھنڈی ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ دل خوش ہوا ہے رسول اللہ کا، اور رسول اللہ خوش ہوتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا علی کو ایسی رتبہ نہیں عطا فرمائے، بار بار جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نصرت دین اور فتح کا اور دین کے لیے اس کی بنیادیں قائم کرنے کا سبب ہے علی، اسی لیے فرمایا
اللہم والد من والہ وعاد من عادہ، یا اللہ تو اس سے محبت کر جس سے یہ محبت کرے، علی حسن و حسین فاطمہ جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ کیوں کہ جو تجھ سے دشمنی کرتے تھے علی نے کب چھوڑا؟ اب اس کا بدل یہ ہوگا کہ جو علی سے دشمنی کرے پھر تو کر رہا اس سے دشمنی۔ اس لیے علی کا دشمن خدا ہوتا ہے، دشمن رسول ہوتا ہے، دشمن دین ہوتا ہے، اور علی کا محبت کرنے والا حقیقت میں خدا سے محبت کرنے والا، خدا کے رسول سے محبت کرنے والا۔ گرامی قدر حضرات، آپ کی بارگاہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کریں، وقت بڑا کم ہوتا ہے آپ کا شہری کا بھی، اس لیے میں انہی کلمات طیبات کے ساتھ آپ سے اجازت کا خاص کار ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ولایت کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی کامل محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبتیں قبول فرمائے، اور مولا پاک کی عظمتوں کا صدقہ اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں ان کے خلوص دین جو ان کا تھا اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین خالص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ خدمت دین اور نصرت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ڈاکٹر ماجد صاحب، آزاد، عثمان، نوید صاحب، ان دوستوں کو جنہوں نے آج لنگر شریف کا اہتمام کیا، اور ایسی مجلس یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ کی ہے انہوں نے، یہ نوجوان قابل تحسین ہیں، ایسا موقع پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میں تو بیمار ہوں، زیادہ شوق سے ہر وقت اب نہیں بھی آ سکتا، لیکن مجھ کو بھی یہ اٹھا کے لے ہی آتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ صاحب مختصر فاتح شریف اور 3 دفعہ کل شریف آپ پڑھ دعا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قبول کی اور بھی جڑے دوستان نے پڑھے ہوئے کو ذکر اذکار آپ دی روح پاک واسطے ساتھ قبول کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کچھ کلام پاک میں نے میرے کو ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اور جو کچھ لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ مجلس خیر ہوئی ہے، ان سب نیکیوں کا جو ثواب ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پاک، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، خاص طور پر امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ ہدیہ پیش کرتے مالک قبول فرما۔ اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا الہ العالمین آپ کو اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کے وسیلہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ صدیقین، شہداء، صالحین، ائمہ اہل بیت، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت بالخصوص غوث پاک حضرت غریب نواز، حضرت خواجہ خواجہ بہاء الدین نقشبند، حضرت عمر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں، صدقہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولایت کا، ان سب کے جتنے اعزاء اقربا دنیا سے پردہ کر کے ان کی روحوں کو اس کے ثواب۔ یا اللہ، بریڈ فورڈ کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، سب کی روحوں کو اس کے ثواب۔ ہمارے ملکوں میں جتنے بھی
ہمارے مدفون اعزاء یا اللہ ان کی روحوں کو اس کے سوا یا اللہ حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و ولایت کے صدقہ سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانی اضطراب دور فرما، جو مسلمان جس نعمت سے معروم ہے صدقہ مولا علی شیر خدا کی ولایت کا سب کو ہر نعمت سے مالا مال کر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں حضرت شہید کربلا کے واسطے، یا اللہ حضرت مولا علی کی فتوحات کا صدقہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے، چچن مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے، برما میانمار کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے، یا اللہ پاکستان کو دہشت گردوں کے شر سے بچا، یا اللہ شام کے مسلمانوں کو امن نصیب فرما، یا اللہ شام میں امن نصیب فرما، عراق میں امن نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم عالم اسلام کی شامل حال فرما، تمام بنی نوع انسان کو سرکار کی دعوت کو سمجھنے کی بصیرت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، رمضان کا صدقہ آج کے مقدس دن کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ ہماری غلطیاں معاف فرما، یا الہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین برحمتہ۔